بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن انشاء کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ابن انشاء ہر اس شخص کو متاثر کرتے ہیں جس کا تعلق اردو زبان و ادب کے ساتھ ہے، وہ شاعر ہو یا شاعری سے دلچسپی رکھنے والا ہو، یا پھر ایسا شخص ہو جس کا تعلق دنیا کے اندر گھومنے پھرنے سے ہو، سفر نامہ نگار ہو، نثر نگار، یعنی سفر۔ آپ دیکھیے کہ ابن انشاء ایک ایسی شخصیت ہماری تاریخ کے اندر گزری ہے کہ جو کثیر الجہد تھی، اور جن کے سفر ناموں کو دیکھیے تو آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، جن کی شاعری کو آپ دیکھیے تو وہ با کمال شاعری ہے، جن کے مزاح کی طرف آپ بڑھیے تو آپ کو وہاں بھی ایک جادوئی فضا نظر آئے گی۔ ابن انشاء با کمال آدمی تھے، بہت ہی زبردست شاعر اور ادیب تھے۔ میں آج آپ کا تعارف ابن انشاء کی کتاب کے ایک سفر نامے سے کروانا چاہ رہا ہوں، اور جو سفر نامہ چین ہے، اور اس کا عنوان ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے ابن انشاء کا سفر نامہ ہے، اور یہ اگرچہ بہت بڑا سفر نامہ نہیں ہے، تقریباً 160 صفحات پر مشتمل یہ سفر نامہ ہے، اور لیکن یقین کیجئے یہ بہت باکمال سفر نامہ ہے، اور اس کے اندر چین کی جو ثقافت ہے، چین کی تہذیب، چین کی تاریخ، چینیوں کے مزاج، ان کے کھاج، ان کا رہن سہن، بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت، بڑے احسن انداز کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ میں نے ایک اور لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بہت سے لٹریچر پڑھا ہے چین کے حوالے سے، خاص طور پر جو پاکستانی ادیبوں نے سفر نامے لکھے ہیں چین کے حوالے سے، ان کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ میں رہے ہیں۔ شاہ محمد مری کے سفر نامہ چین آشنائی سے میں نے آپ کو تعارف کروایا تھا، اور آج بھی میں چین ہی کے حوالے سے ایک سفر نامہ یعنی چلتے ہو تو چین کو چلیے کا آپ سے تعارف کروا رہا ہوں، اور یہ بھی بڑا باکمال ہے۔ اس میں منفرد بات کیا ہے؟ اس کے اندر دو باتیں بڑی منفرد ہیں۔ ایک تو چین کی آزادی کے لیے مختلف، جو اس زمانے میں جاپان نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور جاپانیوں سے لڑنے کے لیے چینیوں نے ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی تھی، وہ تھی سرنگوں کے ذریعے لڑائی، اسے سرنگوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو سرنگوں کی لڑائی کا بڑے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے صوبہ سنک یانگ۔ صوبہ سنک یانگ ہمارے لیے اس لیے دلچسپی کا عامل ہے کہ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں، بہت بڑا صوبہ ہے، خود مختار علاقہ ہے، اور یہ جو علاقہ ہے قتیبہ بن مسلم نے اسے فتح کیا تھا۔ کاشغر تک قتیبہ بن مسلم فتوحات کرتا چلا گیا تھا، تو اس زمانے سے لے کر یعنی بنو امیہ سے لے کر آج تک یہ جو ہے یہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں۔ گرچہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذاہب کو چھوڑ دیں، یا اپنے مذہب کو اس طرح ایز اٹ از لیں کہ جیسے یہ بس کوئی دل کے اندر اترا ہوا یا روح کے اندر سے پھوٹا ہوا مذہب نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں مسلمان اسی طرح آب و تاب کے ساتھ زندہ ہیں، جاویداں ہیں، ترک و نسل ہیں، اور یہ مسلمان جو ہیں ان کی تہذیب کیا ہے، یہاں مسجدیں کیسی ہیں، اس نے تحقیق بھی کی ہے کہ وہاں پر بزرگان دین ایک بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ عرب سے آئے تھے، صحابی رسول ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ابن انشاء نے چین کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور اپنا جو پر لطف مزہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کہ اسی طرح شنگھائی جو کہ بڑا کھلا ڈلا شہر ہے، اس کے حوالے سے بھی اس سفر نامے کے اندر بہت بات کی گئی ہے۔ تو ناظرین محترم،
میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو لازماً یہ سفر نامہ پڑھنا چاہیے. بڑا سفر نامہ نہیں ہے, 1-2 نشستوں میں آپ اس سفر نامے کو پڑھ سکتے ہیں. اور میرے پاس جو ابھی کتاب ہے, یہ لاہور اکیڈمی چوک اردو بازار لاہور نے اس کو پبلش کیا ہے. اور اس کا میرے پاس جو ہے آپ اگست 19 سے پہلی بار چھپا تھا 1967 میں, اور 2014 تک 2014 تک اس کے 29 ٹائم 29 ایڈیشنز آ چکے ہیں, اس کے بعد بھی آئے ہیں. اور اس کی 2014 میں قیمت تھی 330 روپے, اب شاید زیادہ ہو. تو یہ کتاب بہرحال آپ کے پڑھنے کی ہے, آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی. اگر ناظرین محترم آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے, کتاب کا تعارف پسند آئے, تو آپ لازماً اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مسلسل میری جو یہ ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.